احمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچ نو فروغ دین اور سچیاں دے نال ہو جان دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام روح قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، کتے عمل کرن اور قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائی، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سانو سب کچھ قربان کرن اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت وحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں شر تو بچائیں۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف کا موضوع اولیاء اللہ تے اور حضرت احمد بن انطاکی رحمت اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی جڑی 8ویں آیت پاک میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا کہ خبردار یہ کوئی شک نہیں، میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے فرمایا کہ جڑے میرے دوست اولیاء اللہ نے انہاں دنیا بھی کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوندا، نہ آخرت انہاں کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا، کیونکہ میرے دوست نے اور انہاں دوستی دا حق ادا کیتا کہ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو نکلے نے، شیطان اور شیطان دے جننے بھی افلاطونی پروگرام سب تو منہ موڑ کے قلب ہمیشہ لئی اور ادھا منہ موڑیا کہ کوشش بھی کرن تے ماسو اللہ دا لوگوں کو خیال نہیں آندا، اللہ تو علاوہ اللہ رسول تو علاوہ سب نو چھڈ کے قرآن و سنت دی روشنی وچ ظاہری بات نہیں ہے سفر کردے رہندے، راہ مولا دے مسافر رہندے اور طلب مولا چ رہندے نے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں اپنے دوستاں دی صف شامل کر لیا تے انہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ میرے وہ دوست نے جنہاں نہ دنیا چ کسی طرح نہ کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی انہاں نوں غم ہوئے گا۔ اس لیے کہ انہاں نے ماسوا اللہ تو کلی چھڈ کے میرے دوستاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، یعنی سچے صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں، نور علم نبوت وارث متقی بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت دے پیکر سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو تعلیم و تربیت حاصل کیتی، اپنے اندر نورانی کیتا، دل دا آئینہ صاف کیتا، کیونکہ دل اللہ سبحانہ دی جلوہ گاہ ہے، اور انہاں طالبان مولا نے پھر اپنے پیر و مرشد کو اور انہاں علماء و مشایخ کو انہاں کاسی توحیدی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی اسم اعظم دا حاصل کیتا، توحیدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائی، یعنی نوری جاگ لو الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کیتے، اپنے اندر نورانی کیتا، اپنی روح نو پرواز دے قابل بنایا، ہر روح اس خاکی جسم جو نکل کے باتیں جو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں نے حاضری شرف حاصل کیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتی، جڑا انہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر اور انسان دی حقیقت اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے،
خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرمایا جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ لیکن انہاں طالبان مولا نے فنا نفس کی نعمت حاصل کی تھی، کیونکہ نفس امارہ جڑا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے، اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے۔ ہر وہ فرعون، نمرود، شداد، مہداد، ابو جہل اور وہ یزید اور کتا ہر ویلے بھونکدا رہندا اپنی خواہشاں مناؤن واسطے۔ تے سچے طالبان مولا نے نفس امارہ دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کرتا اور کدے بھی اپنی خواہشات نفسانی تے عمل نہیں کیتا، بلکہ اپنا ہر عمل مرضی مولا دے مطابق کیتا، یعنی قرآن و سنت دے مطابق کیتا، اور قرآن و سنت دی روح علم تصوف دے مطابق کیتا، تو پھر انہاں نوں دل مولا دی نعمت حاصل ہوئی۔ اور یہ اللہ والے ہیں جنہاں وچوں ایک اللہ والے حضرت احمد بن انطاکی رحمتہ اللہ علیہ نے، جنہاں دے بارے تذکرہ اولیاء دے اندر حضرت خواجہ فرید النطار رحمتہ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ آپ نے اللہ رب العزت نے انہیں روحانی کمالات عطا فرمائے ہوئے سی کہ حضرت سلیمان دارائی رحمتہ اللہ علیہ جیس ورگ عظیم بزرگ بھی آپ نے جاسوس القلب کہندے ہوندے سکے۔ تے آپ دی تعلیمات دا خلاصہ کچھ انج ہے، کسی نے آپ نے سوال کیتا کہ کیا تانوں اللہ سونے دا اشتیاق ہے؟ آپ نے فرمایا اشتیاق دا غائب دا ہوندا ہے اور اللہ سونے دا ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ تے پھر فرمایا معرفت دے تین مدارج نے، اول وحدانیت نو ثابت کرنا، دوسرا اللہ تو علاوہ ہر شے نو چھڑ دینا، تیسرا تصور قائم رکھنا کسی کو بھی اللہ سونے دی عبادت دا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنہوں باری تعالیٰ نور معرفت عطا نہیں فرماؤندا وہ نور ہی تو محروم رہندا ہے۔ ہاں فرماندے کہ اللہ سونے دے عشق دی علامت ہے کہ انسان عبادت گھٹ کرے لیکن غور و فکر زیادہ کرے، اللہ دی ذات وچ نہیں بلکہ اللہ دی صفات وچ اور اس کائنات دے اندر، اور گوشہ نشین ہو کے سکوت اختیار کرے۔ کیا فرمایا کہ مسرت نہ خوش نہ ہوئے اور غم نہ دل برداشت نہ ہوئے۔ آپ فرماندے کہ حضرت یونس علیہ السلام نو خیال ہو گیا سی کہ اللہ سونا میرے اتے غضبناک نہ ہوئے گا، تو اسی ویلے مصیبت میں گرفتار آپ نو کیتا گیا۔ آپ فرماندے کہ اللہ والے دی صحبت عقیدت مندی نہ اختیار کرو۔ آپ فرماندے زور دیاں چار قسماں نے، اول توکل اللہ، دوسرا مخلوق تو بیداری، تیسرا اخلاص دا اظہار کرنا، چوتھا اللہ دی راہ وچ مصائب برداشت کرنا۔ ہاں فرماندے نے کہ مقدور معرفت دے مطابق ہی بندہ خوف و حیا کردا ہے۔ ہاں فرماندے قلب دی پاکیزگی سکوت ہے۔ ہاں فرماندے دانش مند وہ ہے جڑا نعمتاں دے شکر ادا کرے۔ ہاں فرماندے یقین خدا دا ایداں دا عطا کردہ نور ہے جہدے نال بندہ اس طرح امور آخرت دا مشاہدہ کردا کہ درمیان تو تمام حجابات رفع ہو جاندے نے۔ ہاں فرماندے مخلوق تو کنارہ کش ہو کے اللہ سونے نو حاضر و ناظر تصور کر کے عبادت کرو۔ ہاں فرماندے صفائی قلب دے واسطے پانچ چیزاں ضروری نے، اول اہل خیر دی صحبت، دوسرا تلاوت قرآن کریم، تیسرا فاقہ کشی، چوتھا رات دی نماز، پنجواں صبح دے وقت گریہداری کرنا۔ میرے صفائی قلب واسطے پانچ چیزاں فرماندے ضروری ہے۔ کیا فرماندے عدل استقامت نہ آیا، ایک عدل وہ جڑا مخلوق دے نال کیتا جاندا ہے اور دوسرا عدل وہ جڑا اللہ سونے نال کیتا جائے، یعنی وہ حکماں دے اوتے استقامت اختیار کیتی جائے۔ ہاں فرماندے اللہ سونے دا ارشاد ہے کہ تہاڈے مال اور اولاد تہاڈے واسطے فتنہ ہے، حالانکہ اسی مال و اولاد تو زیادہ خود فتنہ گر ہیں، یعنی ساڈے اندر نفس امارہ بہت بڑا فتنہ گر۔ اپنے مریداں دی تعلیم و تربیت آپ اداں دی کیتی سی، اثار اداں دا سکھایا سی۔ ایک دفعہ اچانک رات نو آپ دے 29 مرید آ گئے آپ دے گھر، تے آپ دے کو روٹی تھوڑی سیگی،
آپ نے دسترخوان بچھا کے روٹیاں ٹکڑے کر کے دسترخوان دے اتنے پھیلاتے اور مریداں نوں آکھیا کہ بسم اللہ کرو کھاؤ، تے اور آپ چراغ چک کے چلے گئے اتوں۔ جدو آپ واپس آئے تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھا کہ ساریاں روٹیاں ادھر ہی پئیاں، کسی بھی مرید نے نہیں کھادی، ہر ایک نے اثار دا رویہ اختیار کیتا کہ دوسرا کھا لوے، چونکہ روٹی تھوڑی ہے تاکہ دوسرے کھا لینا۔ تے آپ نے دیکھا کہ ٹکڑے سارے اسی طرح ہی پائے سکے، یعنی آپ دے مریداں نوں اپنے مریداں نوں اداں دا اثار سکھایا ہوا سکا۔ اج دی تعلیمات و گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ ماسوا اللہ تو قلب نکل جائیے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو لگ ہوئی ہے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق نشہ جوا غصہ نفرت انتقام ہوس لالچ اللہ دی نافرمانیاں بدعتاں رخصتاں تعویلاں چوں کلی طور تے نکل جائیے اور ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کریے اور ذکر قلبی کردے ہویا ہاں اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچ کے تے مولا دی نعمت حاصل کریے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوری توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ شیطان او دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دینوں ایمان فروش منافقاں دو نمبر غیر شرف افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڈے اندر موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب ہوس وما علینا الا البلاغ۔